میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ کہانی میں پہلے سنا چکا ہوں۔ یوب ویلی ریلوے جو کہ بلوچستان میں یوب کا جو شہر ہے، جسے پہلے انگریزوں نے جس کا نام بدل کے فورٹ سینڈمن کر دیا تھا، وہاں سے ایک ندی نکلتی ہے اور اس کی جو گھاٹی ہے اس کے اندر ایک انگریزوں نے ریلوے بچھائی تھی 1920 کی دہائی کے اندر۔ یہ ریلوے دراصل میں تو اس لیے 1914 میں بچھا دی گئی تھی، تھوڑی سی صرف، پوری کی پوری نہیں، پوری تو 305 کلومیٹر کی بنتی ہے۔ یہ انگریزوں نے بچھائی تھی یہاں پہ خانائی ایک ریلوے اسٹیشن ہے، اس سے تھوڑا سا آگے مسلم باغ جسے اب کہتے ہیں، اس کا پرانا نام ہندو باغ تھا۔ ایوب خان کے زمانے میں اسے مشرف با اسلام کر دیا گیا اور وہ مسلم باغ بن گیا۔ مسلم باغ سے مشرق کی طرف یا ساؤتھ ایسٹ کی طرف پہاڑوں کے اندر کروم کے وہ مائنز تھیں، کانیں تھیں، اور جنگ لگی ہوئی تھی یورپ میں، پہلی جنگ عظیم۔ انگریزوں کو کروم کی بڑی ضرورت تھی ایمونیشن بنانے کے لیے، گولہ بارود بنانے کے لیے، تو یہاں سے کروم نکال کے لے جایا جاتا تھا۔ بقول بیرج کے یہاں سے بہت سارا نکال کے براستہ کراچی یورپ کو بھیجا گیا، برطانیہ کو بنیادی طور پہ۔ پھر جنگ ختم ہو گئی اور وہ کروم کی ضرورت کھپت بھی کم ہو گئی، لیکن کروم نکلتا رہا کیونکہ اور چیزوں کے بنانے میں بھی کام آتا تھا، اور کوئی گولہ بارود بننا بند تو نہیں ہو گیا تھا، تو وہ چلتی نہیں، بلکہ جب تک کہ یہ ریلوے لائن چل رہی تھی 1986 تک، تب تک وہاں سے کروم نکالا جاتا تھا۔ اور میں نے خود کروم کے جو ہاپرز ہوتے تھے، جو وہ مال گاڑی کے وہ جو کیریجز ہوتی تھیں جس میں کروم وہاں سے نکل کے آیا کرتا تھا، وہ میں نے بوستان میں کھڑی ہوئی دیکھی ہیں۔ یہ جو لائن تھی یوب ویلی کی، یہ نیرو گیج کی تھی، اور اس کے اوپر ایک ریلوے اسٹیشن ہے۔ یہ میں آپ کو دوبارہ دکھانا چاہتا ہوں۔ میں یوب ویلی کی داستان سنا چکا ہوں اپنے اس چینل کے اوپر۔ یہ ریلوے اسٹیشن یوں میں آپ کو دوبارہ دکھا رہا ہوں کہ ابھی کچھ روز پہلے ایک دوست کا فون آیا اور اس نے کہا کہ وہ کان میترزئی کا جو ریلوے اسٹیشن ہے اس کے بارے میں، اور پھر وہ ہمارا کوئی وہ دوست نے آ کے یہاں پہ تصویریں بھی دیکھیں میرے پاس جو کان میترزئی کی تھی، اور اس نے کہا کہ یار یہ تو دکھانے کی ضرورت ہے لوگوں کو۔ تو میں نے بتایا کہ میں یوب ویلی ریلوے پہ کر چکا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، یہ ایک جو ہے نا اپنا کان میترزئی ریلوے اسٹیشن، اس کے اوپر ایک خاص کرنا چاہیے۔ تو یہ کان میترزئی کا جو ریلوے اسٹیشن ہے، یہ اگر آپ بوستان سے چلیں جہاں سے یوب ویلی ریلوے چالو ہوتی تھی، اور آپ نارتھ ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں، شمال مشرق کی طرف یوب کے لیے، تو ایک تھوڑے سے کوئی میرا خیال ہے 50-60 کلومیٹر ہے وہاں سے آگے، اور پھر آگے مسلم باغ کا ریلوے اسٹیشن آتا ہے جہاں کروم کی اور نکل کے آیا کرتی تھی۔ کان میترزئی ریلوے اسٹیشن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دنیا کا ہائیسٹ نیرو گیج ریلوے اسٹیشن ہے، یا تھا جب یہ چلا کرتا تھا 1986 تک۔ اس کی جو ہائٹ ہے وہ 2224 میٹر سطح سمندر سے بلند ہے، اور انڈیا میں ایک اس سے بھی اونچا ریلوے اسٹیشن ہے، لیکن وہ نیرو گیج نہیں ہے، وہ اس سے بھی چھوٹی لائن جو 2 فٹ کی ہوتی تھی، ڈیکوول، اس لائن کا ہے۔ یہ بتاتا چلوں کہ نیرو گیج جو ہے وہ 2 فٹ 6 انچ چوڑی لائن ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو ریلوے اسٹیشن کی جو بڑی خاص بات ہے وہ یہ کہ یہاں برف خوب پڑا کرتی تھی، مطلب 2000 میٹر سے اوپر اونچا ہے، مری سے اونچا ہے، تو برف یہاں کافی پڑا کرتی تھی۔ اور مجھے ایک بار بوستان کے ریلوے اسٹیشن پہ جو اسٹیشن ماسٹر تھے، یہ سن ہے میرا خیال ہے 1993 کا، مجھے وہاں پہ ملے، ان کا نام تھا طاہر مرزا، اور وہ مجھے کہنے لگے کہ جی میں جب یہ اسٹیشن چلتا تھا کان میترزئی تو میں بہت سال یہاں پہ اسٹیشن ماسٹر رہا ہوں، اور وہ بتایا کہ یہ عام تھا کہ ٹرین آئی، برف پڑی ہوئی ہے، اور چھوٹے چھوٹے انجن تھے، اسٹیم انجنز، وہ ٹرین پھنس جایا کرتی تھی، اور
پھر ایک بار کہنے لگے کہ ایک بار یہ بھی ہوا کہ وہ وہاں سے بوستان سے ایک انجن اور بھیجا گیا کہ اس کو دھکیل کے نکالے، وہ بھی آ کے پھنس گیا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بس پھر فائر ڈراپ کر دی جاتی تھی اور گاڑی رک جاتی تھی، وہ چلنے کے قابل ہی نہیں رہتی تھی کہ برف اتنی ہوتی تھی، حالانکہ سنو پلاؤز لگے ہوئے ہوتے تھے آگے، یعنی وہ برف کو اکھاڑنے کے لیے۔ اب خیر گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ 2005 میں لی گئی ہے، تو ایسے تھوڑی تھوڑی برف ہے، اور یہ برف بھی کوئی 5 یا 6 سال کی خشک سالی کے بعد پڑی تھی۔ تو طاہر مرزا نے مجھے بتایا کہ جی وہ ٹرینیں یہاں پہ رک جاتی تھیں اور جو مسافر ہوتے تھے، اس میں مسافر بھی جایا کرتے تھے، وہ اتر کے آ جاتے تھے سڑک کے اوپر، اور پھر کسی کو ٹرک پہ جگہ مل گئی، کسی کو بس میں جگہ مل گئی، تو وہ اپنی منزل کو جایا کرتے تھے اس طرح سے۔ اسٹیشن بہت خوبصورت ہے، یہ یوب ویلی کے زیادہ تر اسٹیشن جو ہیں، بلکہ بوستان سے جب چلیں تو کان میترزئی چک جو ریلوے اسٹیشن آتے ہیں ان کی شکل صورت بالکل یہی ہے۔ یہ ایک آکٹیگنل ٹاور ٹائپ ٹکٹ گھر ہے، اور پھر اس کے ساتھ باقی بلڈنگ جو ہے وہ ایسے جیسے قلعہ ہوتا ہے، یعنی بند ہے، محفوظ ہے۔ جب 2005 میں گیا ہوں تو پٹڑی کے کچھ آثار ابھی یہاں رہتے تھے، ویسے تو میں آپ کو بتا دوں کہ لائن کی پوری پٹڑی چوری ہو چکی ہے، کہیں بھی کہیں کو ٹوٹا، کہیں کوئی رہ گیا ہو تو رہ گیا ہو، لیکن 2005 میں کان میترزئی پہ پٹڑی کے کچھ آثار تھے جیسا کہ آپ کو دکھ رہے ہیں، اور یہ ایک نیرو گیج کا مال گاڑی کا ڈبہ بھی کھڑا تھا۔ پھر جب میں 2009 میں گیا 4 سال بعد، تو یہ ڈبہ غائب ہو چکا تھا، اور وہ جو تھوڑی سی پٹڑی آپ نے دیکھی وہ بھی غائب ہو چکی ہوئی تھی۔ لیکن 2005 میں برف چونکہ خوب ذرا اچھی پڑ گئی تھی تو سین بڑا کمال کا تھا۔ وہ ہمارے یہاں کتنی ریلوے لائنز ہیں جو کہ برف میں سے گزرتی ہیں، تو یہ ان میں سے ایک تھی۔ اور آپ اس کا مقابلہ کیجئے کہ ایک تصویر برف کی ہے اور دوسری جب 2009 میں اگست میں گیا ہوں تو وہ تصویر ہے۔ یہ ریلوے اسٹیشن ایک ہماری بلٹ ہیریٹیج کا ایک بہت ہی اعلیٰ نمونہ تھا، ہے بلکہ ابھی تک، کیونکہ ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی ہم کچھ کر کے اس کو سنبھال سکتے ہیں۔ گو کہ یہ لائن اب کبھی نہیں چلے گی، نیرو گیج کی لائن نہیں اب چل سکتی، کیونکہ اس کے اوپر سڑک، جہاں بھی اس نے سڑک کو پار کیا تو سڑک جب مرمت ہوئی تو اس کے اوپر ہی تار کول ڈال کے، چونا ڈال کے انہوں نے اس کو لائن کو دفنا دیا، اور جو باقی لائن تھی وہ بھائی لوگ نکال کے لے گئے۔ اس ریلوے اسٹیشن کو پریزرو کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ یہ یہاں پہ خیر ٹورسٹ کون آئے گا، اب تو بلوچستان میں اور بلکہ پورے پاکستان میں ٹورسٹ آتے ہوئے ڈرتے ہیں، لیکن شاید کبھی آج سے 100 سال بعد کوئی حالات بدلی ہو جائیں تو یہ اگر ہم اس کو بچا لیں تو یہاں پہ شاید کوئی آئے، جو بھی ہو ایڈمنسٹریشن، جو بھی حکومت ہو، وہ شاید اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکے کہ بھائی یہ آ کے یہ اسٹیشن دیکھیں، یہ نیرو گیج کا ہے، وہ اتنا اونچا ہے، برف پڑتی ہے، اور یہاں پہ پوری داستان سنائی جا سکتی ہے کہ کس طرح ٹرینز پھنس جایا کرتی تھیں۔ لیکن ہمارے یہاں تو ہیریٹیج کو بچانے کا یعنی کسی کے ذہن میں بھی نہیں یہ خیال آتا۔ ویسے بڑا بھاشن ہے، بڑے آلاپ ہے ہمارے یہاں کہ او جی جناب ہم نے ٹورزم کے لیے یہ کر دینا ہے، ہم نے ٹورزم کے لیے وہ کر دینا ہے۔ ٹورزم ایتھے وردہ کون ہے ٹورسٹ ہے جی، جڑا وہ آتا ہے وہ اس کو آپ کی پولیس ٹیررائز کرتی ہے، اگر وہ نہ ٹیررائز کریں تو کوئی اور ٹیررائز کرنے والے محکمے ہیں کہ جی یہاں نہیں جا سکتے، کیمرہ نہیں نکال سکتے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بن بھی جائے تو یہاں آ کے آپ کو کیمرہ نکالنے کی اجازت نہ ہو۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے کان میترزئی کی تصویریں تب کھینچیں کہ جب وہاں پہ ابھی پھٹے نہیں لگے تھے، فوٹوگرافی پروہیبٹڈ کی۔
تو یہ داستان چھوٹی سی اور تصویریں چند جو ہیں کان میترزئی کی میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا آج.